بلتستان کے علمی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو ستاروں کی طرح ہمیشہ چمکتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت شیخ سید فضل الرحمن کی زندگی اور ان کی میراث کا سفر کریں گے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو علم، خدمت اور نسلوں کو روشن کرنے کے عزم سے بھری ہوئی ہے۔ اچھا، اگر ہمیں شیخ صاحب کی شخصیت کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ان کی بنیاد، ان کی جڑوں کو دیکھنا ہوگا۔ وہ علمی سلسلہ جس میں انہوں نے آنکھ کھولی، وہ کوئی معمولی سلسلہ نہیں تھا۔ ان کی جڑیں علم اور دینداری میں بہت بہت گہری تھیں۔ یہاں دیکھیے، علم تو جیسے ان کے خون میں تھا۔ یہ سلسلہ ان کے دادا سید جلال الدین سے شروع ہوا، پھر ان کے والد سید عبداللہ اکبر نے اس کو آگے بڑھایا، اور پھر تیسری نسل میں شیخ سید فضل الرحمن نے اس مشعل کو تھاما۔ تو یہ صرف ایک خاندان نہیں تھا، بلکہ علم کی ایک ایسی لڑی تھی جو نسل در نسل مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی۔ اور اس خاندان کی قربانیوں کا اندازہ اس ایک دردناک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کے دادا سید جلال الدین علم کے حصول کے لیے ایک سفر پر تھے جب ایک اچانک لینڈ سلائیڈ نے ان کی جان لے لی۔ سوچئے، یہ واقعہ اس دور کے خطرات اور علم کے لیے دی جانے والی قربانیوں کی کیسی یاد دہانی ہے۔ تو چلیں اب بات کرتے ہیں خود شیخ صاحب کے سفر کی۔ ان کی علم کی پیاس انہیں اپنے چھوٹے سے گاؤں سے بہت دور لے گئی، جہاں انہوں نے مزید گہرے علم کی تلاش میں کئی مشکل مراحل طے کیے۔ یہ ٹائم لائن ان کے پورے علمی سفر کی کہانی بیان کرتی ہے۔ دیکھیے، 1945 میں اپنے والد سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کا سفر انہیں دارالعلوم غواڑی لے گیا اور پھر پنجاب کے بڑے علمی مرکز تک پہنچا، جہاں انہوں نے آخرکار جامعہ تقویت الاسلام سے اپنی تعلیم مکمل کی۔ یہ ایک نوجوان طالب علم کا اپنی علم کی پیاس بجھانے کے لیے گھر سے دور نکلنے کا سفر تھا۔ اور ان کی تعلیم کی وسعت دیکھیے، حیران کن ہے۔ انہوں نے صرف قرآن، حدیث اور فقہ ہی نہیں، بلکہ منطق، فلسفہ اور عربی گرامر جیسے پیچیدہ مضامین میں بھی کمال حاصل کیا۔ یہی وسیع علم وہ بنیاد تھا جس نے انہیں ایک ایسا جامع رہنما بنایا جو زندگی کے ہر معاملے میں اپنی کمیونٹی کی رہنمائی کر سکتے تھے۔ ان کی عوامی اور علمی زندگی تو اپنی جگہ، لیکن ان کی ذاتی زندگی بھی بہت اہم تھی۔ تو آئیے اب ان کے ایک شوہر اور ایک والد کے کردار پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ شیخ صاحب کی گھریلو زندگی 2 شادیوں پر مشتمل تھی۔ ان کی پہلی اہلیہ خلیمہ تھیں اور دوسری اہلیہ کا نام میمونہ تھا، اور جیسا کہ یہ ٹیبل دکھا رہا ہے، اللہ نے انہیں دونوں بیویوں سے اولاد سے نوازا، جس سے ان کا خاندان مکمل ہوا۔ ان کی دوسری شادی کی کہانی خاصی دلچسپ ہے۔ میمونہ صاحبہ پہلے ایک مشکل ازدواجی زندگی سے گزر رہی تھیں۔ جب علماء کے فیصلے سے وہ رشتہ ختم ہوا تو شیخ صاحب نے انہیں سہارا دینے کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا اور ایک نئے رشتے کی بنیاد رکھی۔ میمونہ صاحبہ ایک انتہائی نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ سن 2017 میں گلے کے کینسر کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی شخصیت اور کردار کو ہمیشہ بڑے احترام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شیخ صاحب کی میراث صرف کتابوں یا اداروں تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ یہ ان کی اولاد کی صورت میں بھی زندہ ہے، اور ان کی تربیت کا اثر دیکھیے کہ ان کے بچوں نے مختلف شعبوں میں کامیابیاں حاصل کیں۔ کچھ اسلامی اسکالر بنے تو کچھ ڈاکٹر، انجینئر اور استاد بن کر معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ان کے سب سے بڑے کارنامے پر، وہ تعلیمی ادارے جن کی انہوں نے بنیاد رکھی اور جنہوں نے پورے خطے کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ 35 سال سے زیادہ یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ ایک پوری زندگی کی لگن ہے، انتھک محنت اور قربانی کی کہانی ہے۔ 3.5 دہائیاں جو انہوں نے پوری طرح اس خطے کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ ان کے اس عظیم سفر کا آغاز ہوا منبع العلوم الاسلامیہ کے قیام سے۔ وہ اس ادارے کے بانیوں میں سے ایک تھے جس نے اس پورے خطے میں دینی تعلیم کی ایک مضبوط بنیاد رکھی۔ لیکن پھر ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا۔ 13 جنوری 1982 کو ایک آگ نے اس ادارے کو جلا کر راکھ کر دیا۔ سالوں کی محنت، کتابیں اور سارے خواب، سب کچھ ایک ہی رات میں ختم ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ لیکن ان کا عزم اس آگ سے بھی کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ اس تباہی کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور صرف 1 سال بعد 3 مئی 1983 کو انہوں نے ایک نئے اور پہلے سے بھی بڑے ادارے جامعہ بلتستان الاسلامیہ کی بنیاد رکھ دی۔ یہ تو جیسے راکھ سے اٹھ کر ایک نئی تاریخ رقم کرنے کے مترادف تھا۔
ان کی حیثیت اور ان کے مرتبے کا اندازہ بس ایک اس جملے سے لگایا جا سکتا ہے، ان کے فیصلوں کو نہ کبھی چیلنج کیا گیا اور نہ ہی رد کیا گیا۔ یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک رہنما اور فقیہ کے طور پر انہیں کیسی بے مثال عزت اور اعتماد حاصل تھا۔ ان کے فیصلے حتمی مانے جاتے تھے، جو ان کے علم اور حکمت پر لوگوں کے گہرے یقین کی علامت ہے۔ تو آئیے اب اس حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو بتائے گا کہ ان کا اصل ورثہ کیا ہے۔ ان کی سب سے بڑی میراث وہ عمارتیں نہیں جو انہوں نے بنائیں، بلکہ وہ ذہن تھے جن کی انہوں نے آبیاری کی۔ ان کے علم کا دریا آج بھی ان کے شاگردوں کی صورت میں رواں دواں ہے۔ یہ اسکرین پر تو صرف چند نام ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے ہزاروں شاگرد ہیں جو آج خود بڑے عالم اور رہنما بن کر ان کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ یہی تو ان کے کام کا اصل تسلسل ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کسی کی میراث کا اصل پیمانہ کیا ہے؟ کیا یہ وہ بڑے بڑے ادارے ہیں جو نظر آتے ہیں، یا پھر وہ علم اور فکر ہے جو نسل در نسل ذہنوں کو روشن کرتا رہتا ہے؟ شیخ فضل الرحمن کی زندگی اس سوال کا ایک بہت خوبصورت جواب ہے۔